يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحب عليا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. مصنف ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں کہ جلیل القدر تابعی اور فقیہ محدث عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، ان کا نام بعض حضرات نے یسار کہا اور بعض حضرات نے بلال، یہ کبار تابعین میں سے ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پایا، حضرت علی کی صحبت اختیار کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عنعنہ کے صیغے سے روایت نقل کی. تو مصنف کا یہ کہنا ہے کہ ان کا سماع حضرت انس بن مالک سے ثابت نہیں، جبکہ محدثین نے ان کی اس سند کو جو حضرت انس بن مالک سے صیغہ عنعنہ کے ذریعے سے نقل کی ہے اسے صحیح قرار دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف امکان لقاء اور معاصرت ہی یہ حدیث عنعنہ کی صحت کے لیے کافی ہے. ثبوت لقاء اور ثبوت سماع یہ ضروری نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مصنف کا یہ استدلال صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جمہور یہ جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی حضرت انس ابن مالک سے روایت کردہ احادیث کو محدثین نے نقل کیا ہے جو صیغہ عنعنہ سے کی، البتہ اسے متابعتاً ذکر کیا ہے، اصالتاً ذکر نہیں کیا. اور جہاں پر اسے اصالتاً ذکر نہیں کیا گیا ہے، متابعتاً ذکر کیا گیا ہے، اسی سے اس حدیث کو اپنے لیے مستدل بنانے کی گنجائش امام مسلم کے لیے باقی نہیں رہی. اس لیے کہ متابعتاً جو روایت نقل کی جاتی ہے بہرحال وہ اصالتاً نقل کی جانے والی روایت کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی. لہذا ان کا یہ کہنا کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے بھی عنعنہ سے روایت نقل کی ہے اور اسے اگرچہ صحیح قرار دیا مگر کیسے؟ متابعتاً، یعنی ان روایات کے ضمن میں کچھ ایسی روایات دوسرے راویوں سے مروی ہے جن کے لیے یہ مؤید بنتی ہے، تو مؤید ہونے کی حیثیت سے اسے تسلیم کیا گیا ہے، ورنہ اسے براہ راست تسلیم نہیں کیا گیا.
اور یہاں پر جو بحث چل رہی ہے وہ حدیث معنعن کو حجت بنانے کی، تو صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا حجت بننا یہ دوسری چیز ہے۔ لہذا گویا کہ مصنف کے سلسلے میں جمہور کا یہ کہنا ہے کہ مصنف کی طرف سے ایک قسم کا خلط مبحث ہے۔ اس کے بعد ایک اور راوی وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه۔ یہاں پر بھی مصنف کا یہی کہنا ہے کہ ربعی بن حراش، یہ ربعی بن حراش یہ ابو مریم العبسی الکوفی ہے، مخضرم راوی ہے، سن ہجری 100 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ربعی بن حراش یہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین یہ قبیل خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، عمران ابن حسین الخزاعی۔ ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ قدیم الاسلام تھے، یعنی بہت پہلے اسلام لے آئے تھے نبوت کے ملنے کے بعد۔ البتہ عام طور پر رجحان یہ ہے کہ ان کا اسلام خیبر کے سال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات سے 3 سال قبل سن ہجری 7 میں جو خیبر کا واقعہ پیش آیا تو کہا اس سال آپ اسلام لائے، اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ان غزوات میں شریک ہوئے، اور ان کے اپنے قبیلے کے ساتھ جو غزوہ ہوا اس میں صاحب الرایا تھے، اور ان کے ہاتھ میں اسلام کا علم دیا گیا تھا۔ اسی سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ بھی اسلام لے آئے تھے، آپ کے والد بھی اور آپ کی بہن بھی، آپ کے خاندان کے کافی لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بصرہ میں سکونت اختیار کی، اور بصرہ میں آپ سے کبار محدثین نے روایت نقل کی ہے، جن میں ابو الاسود الدویلی بھی ہے، جنہیں مدون نحو کہا جاتا ہے، اور ربعی بن حراش جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ بھی ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی روایتیں نقل کر رہے ہیں، ربعی بن حراش چاہے عمران ابن حسین سے روایت نقل کریں، چاہے ربعی بن حراش حضرت علی سے روایت نقل کریں، چاہے حضرت ابو بکرہ سے روایت نقل کریں، یہ ساری روایتیں عنعنہ کے ذریعے سے، جس میں انہوں نے سماع کا ذکر نہیں کیا۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ احادیث صحیحۃ عند اہل العلم، اور یہ احادیث صحیحہ ہے حضرات محدثین کے نزدیک۔ اور جو شخص امکان لقاء کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس کے اعتبار سے یہ احادیث ضعیفہ ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بھی حضرات محدثین کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، جن روایتوں کے سلسلے میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ربعی بن حراش یہ روایتیں نقل کرتے ہیں حضرت عمران ابن حسین سے، تو ان کی ایک روایت تو وہ ہے جس کو امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی واسألک ان تعظم لی علی رشد امری، یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جس میں یہ دعا منقول ہے، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت وما اخطأت وما جہلت وما علمت، تو فرماتے ہیں
کہ اس روایت کو امام نسائی نے نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد کہا اسنادہ صحیح ورجالہ رجال صحیح، کہ یہ سب کے سب روایات صحیحہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس کے رجال بھی صحیح ہے، اور امام نسائی جیسے نقاد حدیث اس کے بارے میں یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جمہور کا کہنا ہے کہ اگر یہ روایتیں صحیح ہی تھی تو خود امام مسلم کو اپنی کتاب میں جگہ دینی تھی، جبکہ امام مسلم نے اسے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں اس کو جگہ نہیں دی، عمل الیوم واللیلہ میں اسے جگہ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسے متابعتاً ہی نقل کیا ہے، اسے اصالتاً کسی محدث نے نقل نہیں کیا۔ دوسری حدیثوں کی بنیاد پر یہ حدیث اس کے لیے مؤید بن رہی ہے، مگر صرف یہی حدیث ہے اور کوئی حدیث نہیں ہے اور اسے حجت بنایا گیا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر آپ کا اس طرح سے اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، محل نظر ہے۔ ایک اور صحابی کا تذکرہ ہے اس میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہے، ان کا نام ہے نفیع بن حارث۔ ان کی کنیت ہے ابو سلمہ۔ الثقفی، قبیلے بنو ثقیف سے آپ کا تعلق تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مدت تک رہے، اور ان کے سلسلے میں حضرات صحابہ کی سیرت پر لکھنے والوں نے لکھا ہے وَكَانَ مِنْ خِيَارِ الصَّحَابَةِ، کہ یہ خیار صحابہ میں سے۔ امام مسلم نے ان کی تقریباً 18 حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ جس سال حضرت حسن کا انتقال ہوا سن ہجری 51 میں، اسی سال ان کا بھی انتقال ہوا، اور حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب کتاب الفتن میں نقل کیا۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا غندر عن شعبہ وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا المسلمان حمل احدهما على اخيه السلاح فهما على جرف جهنم فاذا قتل احدهما صاحبه دخلاها جميعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھاتے ہیں تو یہ دونوں کے دونوں گویا کہ جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، بس اگر ان میں سے کوئی ایک کسی کو قتل کر دیتا ہے تو دونوں جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں، قتل کرنے والا بھی اور مقتول بھی۔ دیگر روایتوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ قتل کرنے والا تو سمجھ میں آئے، مقتول کیوں؟ تو کہا فَإِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ، وہ اگرچہ قتل ہو گیا مگر اس نے بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لہذا اس بنا پر دونوں گنہگار ہیں۔ اب امام مسلم کا کہنا ہے کہ اس حدیث کو بھی عنعنہ کے ذریعے سے نقل کیا ہے، جبکہ ان کی سماع کا اس کا علم نہیں۔ البتہ امام بخاری نے اسے متابعتاً ذکر کیا، امام بخاری نے اس کو اصالتاً ذکر نہیں کیا۔
اور جہاں پر امام بخاری اور ان جیسے لوگ کسی روایت کو متابعتاً ذکر کر دیں تو وہ روایت پھر کسی دوسرے کے لیے مستدل نہیں بن سکتی اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے. تو جمہور کے لیے تو یہ مستدل ہو سکتی ہے، مگر مصنف کے لیے اس کا مستدل ہونا محل نظر ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاً. مصنف مسلسل اپنی بات پر مصر ہے اور نافع بن جبیر بن مطعم کے حوالے سے جو ابی شریح الخزاعی کے حوالے سے عنعنہ کے ذریعے سے روایت کو نقل کرتے ہیں، تو مصنف کا یہاں پر بھی یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث بھی اہل علم کے نزدیک صحیح ہے، اور جو شخص امکان لقاء کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس شخص کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہونی چاہیے اس کے اپنے اصول کے مطابق. اب یہ نافع ابن جبیر ابن مطعم کون؟ تو نافع ابن جبیر ابن مطعم النوفلی ابو محمد ان کی کنیت ہے. مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. کبار تابعین نے ان سے روایتوں کو نقل کیا ہے. یہ خود بھی تابعی ہے. اور ربعی بن حراش ان کے بارے میں کہتے تھے کہ انہ من احد الائمہ، کہ علم حدیث کے اماموں میں سے ایک. حضرت زید ابن ثابت کی صحبت میں طویل مدت تک رہے. سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی، یعنی سن ہجری 99 میں. امام مسلم نے ان کی 13 روایتیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں. وہ روایت نقل کرتے ہیں ابو شریح الخزاعی سے، جن کا نام خویلد بن عمرو ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ عمرو بن خویلد. لیکن قول اول زیادہ راجح ہے. قبیل خزاع سے آپ کا تعلق تھا، اس لیے آپ کو خزاعی کہا جاتا تھا. فتح مکہ کے دن آپ ایمان لائے. صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت نقل کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر کبار صحابہ سے آپ نے روایتیں نقل کی ہیں. ان کا انتقال سن ہجری 68 میں ہوا. امام مسلم نے اپنی کتاب میں 2 حدیثیں ان کی نقل کی ہیں. تو امام مسلم کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو انہوں نے بھی روایت عنعنہ کے ذریعے سے نقل کی ہے اور سماع ثابت نہیں. اس کے باوجود بھی محدثین نے ان کی حدیث پر صحت کا حکم لگایا. تو اس کے سلسلے میں جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اس روایت کو امام بخاری اور دیگر محدثین نے بطور شاہد کے نقل کیا ہے، اصالتاً نقل نہیں کیا. شواہد کے طور پر اسے نقل کیا. اور جب اس کو بطور شاہد کے نقل کیا ہے اور شواہد میں سے ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ امام مسلم کے لیے مستدل نہیں بن سکتی ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 3 أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بھی آپ یہی بات بیان کرنے چاہ رہے ہیں کہ نعمان ابن عیاش الزرقی الانصاری مشہور تابعی ہے.
حضرت ابو سعید خدری اور دیگر کبار صحابہ سے روایتوں کو نقل کرتے ہیں. ثقہ راوی ہے. حضرات صحابہ کی اولاد میں سے ان کے والد ابو عیاش یہ مشہور صحابی ہے. ان کی روایتیں بھی تمام محدثین نے جنہوں نے صحاح احادیث کا انتظام کیا اپنی کتاب میں نقل کی ہے، اور امام مسلم نے ان کی 8 روایتیں بیان کی ہیں. ان کے والد ابو عیاش ان کے نام کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے، ان کا نام تھا زید بن صامت، حضرت زید بن صامت. وہ حضرت ابو سعید خدری یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی طرح اپنی کنیت سے مشہور ہے، جبکہ ان کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے. سعد بن مالک بن سنان. قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق تھا، انصاری صحابی ہے. غزوہ احد میں انہوں نے شرکت کی کوشش کی مگر صغر سینی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ان تمام کے تمام غزوات میں وہ شریک رہے. تقریباً 12 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے شرکت کی. مشہور صحابی ہے، مکثر الروایہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہاں تک کہ حنظلہ بن ابو سفیان وہ فرماتے ہیں لم يكن احد من احداث اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افقه من ابی سعید الخدری، کہ صغار صحابہ میں ابو سعید خدری سے زیادہ بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا. صغار صحابہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صغیر السن تھے، بعد میں فقاہت کے درجے پر فائز ہوئے. سن ہجری 74 میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی عمر بھی اس وقت بیان کی جاتی ہے کہ 74 سال تھی. ان کی روایتوں کو بھی تمام محدثین نے جگہ دی ہے. صحیح مسلم میں ان کی 208 روایتیں ہیں. صحیح مسلم میں کتنی روایتیں؟ ان کی 208 روایتیں. تو اب فرماتے ہیں کہ ان کی روایت کے سلسلے میں مصنف کا بھی یہی کہنا ہے کہ عنعنہ کے ذریعے، لیکن یہاں پر بھی ہمارے محدثین نے یہی جواب دیا ہے، جمہور نے، کہ ان کی جو روایتیں عنعنہ کے ذریعے سے ان سے نقل کی گئی ہے نعمان ابن ابی عیاش کے ذریعے، اسے بھی شواہد اور توابع کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ ان حدیثوں کو اصالتاً ذکر کیا ہے. لہذا مصنف کے لیے مستدل نہیں بن سکتی. آگے فرماتے ہیں وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِي عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِي عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاً. یہاں پر بھی پھر مصنف بدستور راوی پر راوی پیش کیے جا رہے ہیں اور اپنے مستدل کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہا دیکھو یہاں پر بھی عنعنہ کے ذریعے سے عطاء ابن یزید اللیثی، ان کی کنیت ابو محمد ہے، مدنی صحابی ہے، مدنی تابعی ہے، اور پھر شام میں سکونت اختیار کی. حضرت تمیم داری اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے بکثرت روایتیں نقل کرتے ہیں. ان کی ثقافت پر محدثین کا اتفاق ہے. سن ہجری 107 میں 82 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. کثیر الحدیث تابعین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. تمام محدثین نے ان کی روایتوں کو نقل کیا ہے. امام مسلم نے ان کی تقریباً 15 روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. عن تمیم الداری،
وہ حضرت تمیم بن اوس بن خزاعہ الداری سے روایت نقل کرتے ہیں. ان کی کنیت ابو رقیہ الداری ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد آپ نے مدینہ کو چھوڑ کر شام میں سکونت اختیار کی اور اس کے بعد آپ فلسطین بیت المقدس میں مقیم ہو گئے. سن ہجری 9 میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایتیں نقل کرتے ہیں اور ان سے روایت نقل کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک جو ان سے روایتیں نقل کرتے ہیں، جن سے ساری دنیا روایتیں نقل کرتی ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ ان کو ابو رقیہ کہا جاتا تھا. یہ رقیہ ان کی بیٹی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کا نام تھا. ان کے یہاں پر اس طرح سے نام رکھے جاتے تھے. ان ناموں میں بعض نام ایسے ہوتے تھے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے رکھے جاتے تھے. ان کا انتقال شام ہی میں ہوا. ان کے سلسلے میں محمد بن سیرین فرماتے تھے کہ ان کا معمول تھا کہ ایک رکعت میں قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. امام نسائی نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا کہ یہ سب سے پہلے وہ آدمی ہے جنہوں نے مسجد میں چراغ روشن کیا. اس سے پہلے مسجد میں چراغ روشن نہیں کیا جاتا تھا. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ السِّرَاجَ فِي الْمَسْجِدِ. سن ہجری 40 میں آپ کا انتقال ہوا. محدثین نے ان کی روایتوں کو نقل کیا ہے. امام مسلم نے آپ کی تقریباً 55 حدیثیں نقل کی. یہ حضرت تمیم داری وہی ہے جو حدیث جساسہ کو بیان کرتے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ کشتی کے سفر میں، طویل حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی پڑھی ہوگی آپ حضرات نے، کہ وہ سفر میں تھے اور ان کی کشتی بھٹک گئی اور وہ پتہ نہیں کہاں پر لے جا کر انہیں کسی کنارے پر چھوڑا. تو انہوں نے ایک جساسہ جانور کو دیکھا. وہ جانور ان کو لے کر گیا. وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے تو جا کر دیکھا تو ایک آدمی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس سے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے اپنے بارے میں کہا مسیح دجال ہوں. تو یہ مسیح دجال کو دیکھ کر آئے تھے اور اس نے جو گفتگو ہوئی تھی وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کے تمام باتوں کی توثیق اور اس کے بارے میں کہا تھا کہ تمیم داری بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال ان کو داری کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کے جد امجد تھے الدار ابن ہانی. ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں داری کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے ان کو الدیری کہا. ایک جگہ کا نام ہے دیر. آپ اسلام لانے سے پہلے وہاں پر مقیم تھے، اس وجہ سے آپ کو الدیری کہا جاتا ہے. اسلام میں داخل ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت میں آپ نے نصرانیت کو قبول کر لیا تھا. اس لیے آپ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر نصرانیت کو قبول کیا، اہل کتاب میں سے ہوئے اور پھر اس کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. بہرحال تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مسلم ان کے بارے میں یہاں پر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے روایت کرنے والے عطاء ابن یزید اللیثی. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ عنعنہ کے ذریعے سے روایت نقل کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کی روایت، جبکہ ان کے سماع کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت کو جب محدثین نے صحیح کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان لقاء کافی ہے. تو اس کا جواب
جمہور کی طرف سے یہ دیا گیا کہ ان کی روایت کو بھی بطور شواہد کے بیان کیا گیا، لہذا اس بنا پر مصنف کا اس سے استدلال کرنا محل نظر ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف کسی طرح سے بھی اپنے مسلک کو ڈھیر ساری دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ جمہور نے چاہے کچھ بھی جواب دیا ہو، لیکن امام مسلم کے بعد میں کچھ تو دم خم ہے، جمہور کے مسلک سے ہمیں ہٹ نہیں سکتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن امام مسلم نے جو اپنے مقدمے کو جس زور و شور کے ساتھ بیان کیا ہے تو کہا کہ یہ انہی کا امتیاز ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں سلیمان ابن یسار، سلیمان ابن یسار الہلالی حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام، اور بعض حضرات نے کہا کہ حضرت ام سلمہ کے مکاتب تھے۔ عام طور پر حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ بنت قیس، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن عمر وغیرہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ فقہاء سبعہ مدینہ میں سے ایک ہے، حضرات صحابہ کے بعد مدینہ کے جو 7 مشہور فقہاء تھے جن کو فقہاء سبعہ کہا جاتا ہے، ان میں سے یہ ایک تھے۔ آزاد کردہ غلام تھے، لیکن آزادی کے بعد انہوں نے علم کی خاطر اپنے آپ کو مدینے میں رکھا اور اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا، محمد ابن الحنفیہ، حسن ابن محمد ابن الحنفیہ کہتے تھے کہ سلیمان ابن یسار عندنا افہم من ابن المسیب، کہ سلیمان ابن یسار یہ سعید ابن المسیب سے بھی زیادہ سمجھدار آدمی ہے۔ حالانکہ سعید ابن المسیب کو سید التابعین کہا جاتا ہے، اس کے باوجود حضرت محمد ابن الحنفیہ کے صاحبزاد حسن فرماتے ہیں، اور خود سعید ابن المسیب کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کوئی فقہ کا سوال کرتا تو آپ سائل سے کہتے اذهب الى سلیمان ابن یسار، کہ جاؤ بھائی سلیمان ابن یسار سے مسئلہ دریافت کرو، ہم نہیں جواب دیں گے۔ اسی لیے حضرت امام مالک فرماتے تھے کہ کان سلیمان من علماء الناس بعد ابن المسیب، کہ سعید ابن المسیب کے بعد اگر سب سے اونچا مقام مدینہ میں کسی کا تھا ان کے زمانے میں تو وہ سلیمان بن یسار کا تھا، آزاد کردہ غلام۔ بہرحال انتہائی درجہ ثقہ راوی ہے، امام نسائی نے ان کو احد الائمہ کہا، امام ابن حبان نے بھی آپ کو ثقات میں بیان کیا ہے۔ تابعی تھے، عابد، زاہد، فقیہ اور محدث تھے۔ آپ کا انتقال سن ہجری 107 میں ہوا، 73 سال کی عمر میں۔ تمام محدثین نے ان سے روایتوں کو نقل کیا ہے، امام مسلم نے ان کی 22 روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ رافع ابن خدیج، کہ وہ رافع ابن خدیج سے 2 قسم کے نام آتے ہیں، ایک خدیج اور ایک خدیج، یہ رافع ابن خدیج ہے، ان کا ضبط لکھا گیا ہے۔ تو رافع ابن خدیج بن رافع، یعنی ان کے دادا کا نام بھی رافع تھا، الانصاری الحارثی، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی۔ جنگ احد میں اور جنگ خندق میں انہوں نے شرکت کی۔ اور ان کا پورا خاندان اسلام میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کو حاصل کیا، اور کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا انتقال
सन हिजरी 73 में हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर इनके जनाजे में शरीक थे। अगरचे बाज़ हजरात ने इनके सिलसिले में कहा कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आपका इंतकाल हुआ, मगर सही यही है कि सन हिजरी 73 में आपका इंतकाल हुआ। इनसे रिवायत भी आमतौर पर मुहद्दिसीन ने बयान की है। इमाम मुस्लिम ने इनकी 25 रिवायतों को अपनी किताब में जगह दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि राफ़ी इब्न खदीज से जो अनअना के जरिए से रिवायत नकल की जा रही है, क्या इसमें समा साबित है या नहीं? तो इस सिलसिले में हजरत मुहद्दिसीन और का जमहूर का कहना यह है कि इनकी रिवायत भी मुताबातन है। इमाम मुस्लिम का कमाल है कि इतने सारे रावियों को वो लेकर आए, और बाद में जमहूर का भी कमाल है कि उनकी सारी रिवायतों को वो ढूंढ कर निकाल रहे हैं कि भाई ये मुताबातन और शवाहिद के तौर पर है, इसालतन नहीं। अल कमाल मिन जानिबैन, दोनों का कमाल है। अल्लाह दोनों को उम्मत की तरफ से अजर अजीम अता फरमाए। तो फरमाते हैं कि इससे यह मालूम हुआ कि इस हदीस को भी इमाम मुस्लिम का अपने लिए बतौर इस्तिदलाल के पेश करना महल नज़र है, इसलिए कि उसे मुहद्दिसीन ने नकल तो किया है मगर बतौर मुताबात के नकल किया है, लिहाजा ये मुस्तदल नहीं बन सकती। वो असनद हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान अल-हिम्यरी अन अबी हुरैरह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस, और फरमाते हैं कि हुमैद बिन अब्दुर्रहमान अल-हिम्यरी अल-बसरी हज़रत अबू बकरा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत नकल करते हैं। बसरा के सेका रावी है। मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते थे हुआ अफ़क़हु अहलिल बसरा, कि बसरा के सबसे ज्यादा फ़िक़ह के माहिर आदमी थे। इब्न हिब्बान ने भी इन्हें सिक़ात में शुमार किया है और कहा है कान फ़क़ीहन आलिमा। हज़रत अली इब्न अबी तालिब से भी आपने रिवायतें नकल की है। अख़रज लहुल जमाअ, तमाम सही अहादीस का इंतज़ाम करने वाले मुहद्दिसीन ने इनकी रिवायतों को नकल किया है। इमाम मुस्लिम ने इनकी 8 रिवायतों को अपनी किताब में जगह दी है। अब सवाल पैदा होता है कि ये हज़रत अबू हुरैरा से, और हज़रत अबू हुरैरा का तफसील से जिक्र इससे पहले हो चुका है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल करते हैं, जिससे खुद इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब उस-सौम में जिक्र किया है। अब ये कि इन्होंने भी अनअना से रिवायत नकल की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इन्होंने अनअना से रिवायत नकल की है तो इसका मतलब ये है कि अनअना वाली रिवायत को सही करार दिया गया। तो इस सिलसिले में शारहीन मुस्लिम ने लिखा है कि दरअसल इन्होंने जिस रिवायत के सिलसिले में इशारा किया है, इनके इन असानीद में इख्तिलाफ पाया जाता है, और जब वो इख्तिलाफ पाया गया तो इख्तिलाफ की वजह से इस हदीस को मुत्तफ़क़ अलैहि अहादीस नहीं कहा जाता। और जब ये मुत्तफ़क़ अलैहि अहादीस नहीं है, मुख्तलफ़ी अहादीस है इनकी रिवायात, तो जाहिर सी बात है ये कहना कि ये उनके लिए मुस्तदल बने, ये महल नज़र है। तो इसलिए मुसन्निफ ने जितने भी लोगों को पेश किया, इन तमाम के रिवायात में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मामूली ही सही, लेकिन बहरहाल इस्तिदलाल के तौर पर साबित हो ऐसी कोई बात नहीं मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे मुसन्निफ का गोया कि ये तसामुह है, यह मुसन्निफ की तरफ से थोड़ा सा तसाहुल है। बड़े आदमी है इसलिए बच बच कर बोलना पड़ता है कि या तो इसको शारहीन का कौल नकल कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बयान कर रहा हूँ, कि इसके शारहीन ने लिखा है कि या तो मुसन्निफ का तसामुह है या फिर ये कहेंगे कि उनकी तरफ से तसाहुल है। बड़े आदमी है तो तसामुह कहने के बजाय क्या कहा जाए, तसाहुल है। तो इसलिए
ان تمام کے تمام چیزوں کو اگرچہ مصنف ذکر کرنے کے بعد فَكُلُّ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَایَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوَایَةٍ بِعَيْنِهَا. آگے جتنے بھی لوگ ہم نے بیان کیے ڈھیر سارے، ان سب کے سب نے حضرات صحابہ سے عنعنہ کے ذریعے سے روایت کو نقل کیا ہے، اور اس روایت کو محدثین نے صحیح کہا، مگر جیسا کہ ہر جگہ پر اس کا جواب دیا گیا کہ کہیں پر تو دوسری جگہ سے اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اخبارنا یا انباءنا کہہ کر سماع کو بیان کیا ہے، اور کہیں پر یہ ہے کہ ان کی جو حدیثیں ہیں وہ متابعتاً ذکر کی گئی ہے، شواہد کے طور پر ذکر کی گئی، اصالتاً ذکر نہیں کی گئی ہے. لہذا اس بنا پر آپ کا یہ دعویٰ محل نظر ہے.